بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأكلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور نہ کھاؤ تم آپس میں مال اپنے باطل طریقے سے، اور نہ لے جاؤ اپنے جھگڑے حکام کے پاس تاکہ تم مال کھاؤ ایک فریق کا لوگوں سے گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ باوجود اس کے کہ تم جانتے بھی ہو۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تھا۔ یہ احکامات کے ابواب چل رہے ہیں، قصاص کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات چلانا شروع کیا۔ ان میں سے روزے کے حکم میں روزہ کس کو کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا، یعنی حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں یہاں پر، جب روزے میں حلال چیزیں نہیں کھا سکتے تو تم زندگی میں حرام کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ حلال بھی منع ہوتا ہے روزے میں، حرام تو بطریقے اولا منع ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول تھا وہ یہ تھا کہ دو صحابہ آپس میں زمین کے ٹکڑے پر ان کا آپس میں تنازع ہوا، تو وہ دونوں مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کو کہا بھائی تو گواہ پیش کر، جو مقدمہ لے کر آیا تھا، جس نے دعویٰ دائر کیا تھا وہ مدعی ہے، جس کے خلاف کیا گیا وہ مدعا علیہ ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مدعی اپنے مقدمے پر گواہ پیش کرے گا، قسم نہیں کھائے گا، گواہ پیش کرے گا۔ اگر وہ گواہ نہیں دے سکا تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، اس سے گواہ نہیں لیے جائیں گے۔ شریعت کا اصول یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے گواہ مانگے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدعا علیہ پر متوجہ ہو کر اس کو کہا بھائی تو قسم کھا۔ اس کو جب قسم کھانے کا کہا تو اس نے بلا تردد کہا ہاں ٹھیک ہے میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت اس کے سامنے پڑھی، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کو چند ٹکوں کے عوض مت بیچو۔ یعنی دنیا کا نفع تو ہے، لیکن یہ کہ اپنی قسم ان چیزوں کے لیے کھا رہے ہو، اچھی چیز نہیں ہے یہ۔ تو جب اس نے یہ آیت سنی اس صحابی نے، تو وہ فوراً کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں قسم نہیں کھاؤں گا، چاہے میں حق پر ہوں، میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہوں، بس یہ جو ہے زمین یہ اس کو آئی، میں قسم نہیں کھاؤں گا، بات ختم۔ یعنی حق پر ہونے کے باوجود بھی اس نے قسم نہیں کھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی بات یہ ہے میں بھی ایک انسان ہوں، بعض دفعہ دو فریق میرے پاس آتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سن کر فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ زبان کا تیز ہوتا ہے، بولنے کا اس کو ملکہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی باتوں میں آ کر ہو سکتا ہے میں کبھی غلط فیصلہ دے بیٹھوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن مجھے مت پکڑنا، وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اپنے بات کو وہ خود بہتر جانتے ہیں، میں تو سن کر فیصلہ دوں گا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس ہر قسم کا فیصلہ لے آیا کرو، مجھے تو پتہ ہے تم پیچھے کیا کر کے آئے ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ ہوتا کون حق پر ہے کون نہ حق ہے، میں تو ظاہری باتیں سن کر فیصلہ دوں گا، پھر اگر وہ حق پر ہوا ٹھیک ہے، نہ حق ہوا تو پھر قیامت کے دن مجھے مت پکڑنا، اپنے کیے کا صلہ وہ خود پائے گا، اللہ تعالیٰ جو بھی اس کو سزا دے۔ اس وجہ میرے پاس جو مقدمے لے کر آتے ہو سوچ سمجھ کر لایا کرو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، دوسرے کے مال پر ناجائز قبضے کر کے کھانا، دوسرے کا حق غصب کر کے کھانا، دوسرے کے مال پر بے جا قبضہ کرنا یا چھیننا، یہ تو حرام ہے، ایسے تو نہ کیا کرو۔ اور ایک کام اور بھی بتایا کہ آج کل ایسے ہوتا ہے کئی جھوٹے مقدمے عدالتوں میں لے جاتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے، جھوٹوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ مقدمہ جیت جائیں گے، یہ مال ہم ہتھیا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بھی مت کیا کرو، وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اپنے مال کے جھگڑوں کو حکام کے پاس، اعلیٰ حکام کے پاس مت لے جایا کرو کہ تم کسی دوسرے کا مال گناہ کے طور پر وہاں سے حاصل کر لو گے، کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہوگا، کوئی رد تھوڑی کر سکے گا، حق والا حق پر ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو جج تو ظاہری بات کو سن کر ہی فیصلہ دے گا، اس طرح تم مال تو اس کا ہتھیا لو گے لیکن اللہ کے ہاں تو مجرم بن جاؤ گے نا۔ تو ان آیات میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام خوری سے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔
دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر اپنے کام مت کرایا کرو، رشوت کی بھی ممانعت آئی۔ دو چیزیں حرام خوری میں، دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بری لگتی ہیں، ایک سود، دوسری رشوت۔ رشوت ایسی چیز ہے یہ بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر دیتی ہے، رشوت ایسی چیز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جاسوسی نظام بہت ٹائٹ تھا، اور انہوں نے جاسوسوں کو سب سے زیادہ تنخواہ ان کی مقرر کی ہوئی تھی، جج سے بھی زیادہ تنخواہ جاسوس کی ہوتی تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے کسی نے کہا یہ جاسوس تو ٹکے ٹکے میں مل جاتے ہیں، آپ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں ان کے لیے؟ کہا نہیں، اگر میں ان کو ٹکے ٹکے پر راضی کرنے لگ گیا نا تو یہ میری جاسوسی کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے کریں گے، کیوں؟ وہاں سے ان کو مال زیادہ ملے گا، اس وجہ سے میں ان کو اتنا مال دے دیتا ہوں کہ یہ مال سے بے پرواہ ہو جائیں، اگلا کوئی آفر بھی کرے ان کو مال کی تو کہیں نہیں تیرا مال کم میں جہاں سے ہمیں مل رہا ہے ہم پہ کیا لیں، اس وجہ سے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جاسوسی نظام کامیاب بھی اسی وجہ سے تھا، سمجھے نا؟ تو اگر یہ جاسوسی نظام اس کا ایسا ہوتا، ڈھیلا ڈھالا ہوتا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو تو یہ عیسائی لوگ، کافر لوگ، شیعہ لوگ یہ تو بوٹی بوٹی کر دیتے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 300 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے صرف 60 جنگیں ایسی ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف ہیں، باقی تقریباً 300 کے قریب جو جنگیں ہیں وہ صرف شیعوں کے خلاف لڑی گئی ہیں۔ فاطمی لوگ کہلاتے تھے اپنے آپ کو، بڑے دغا باز لوگ تھے، اور یہی کچھ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد پھر ارطغرل کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کو بھی جاسوسی کرنے والوں نے مال کے لالچ میں آ کر اس کی حکومت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا آگے چلو، ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے محدث گزرے اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے جو استاد تھے وہ ان کے شاگرد تھے، یعنی اس لحاظ سے ایک واسطے کے ساتھ میں ان کا شاگرد بنتا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، یہ مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد ہیں۔ جب دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی، دیوبند مدرسے کا سب سے پہلا طالب علم، مدرسہ کیا تھا؟ ایک انار کا درخت تھا، گنجان تھا، انگریز کی طرف سے پابندی لگ گئی تھی، قرآن، حدیث، دعا، یہاں تک کہ نماز پر، دعا پر بھی پابندی تھی، کسی کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے دیکھتے تھے، یہاں گردن سے پکڑ کر اس کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے، سزائیں لگتی تھی، مسلمانوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ ایسے وقت میں انہوں نے انگریز کے خلاف ٹکر لی تھی، پھر انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح جہاد میں ان چیزوں میں ہی وقت صرف کرتے رہیں تو مسلمانوں کو علم کون دے گا؟ علماء تو چن چن کر انگریزوں نے قتل کر دیے، کوئی ایسا سلسلہ بھی ہونا چاہیے جو آگے چلے۔ تو ایک انار کا درخت تھا، جھاڑی نما بنا ہوا تھا، اس میں یہ دونوں استاد شاگرد مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس میں جا کر پھر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہاں پر مولانا قاسم نانوتوی ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس پڑھنے میں ایک شاگرد کا اور اضافہ ہو گیا، ایک کا اور اضافہ ہو گیا، اس طرح کچھ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ پڑھا کرتے تھے کافی سارے۔ بر دیوبند مدرسے کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق رکھی گئی۔ اب یہ لمبی بات ہو جائے گی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابرین، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی بڑی مشہور ہے۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن انگریزوں کو اتنا تو ضرور پتہ چلا کہ کوئی تو طاقت ہے جو ہم سے ٹکرا رہی ہے، اور وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ علماء تھے۔ انگریز نے پھر علماء کے خلاف سب سے بڑے ایکشن لیے، جن علماء نے جہاد کے فتوے دیے تھے ان کو بھی پکڑ پکڑ کر ان کو سولی پر لٹکایا، جن علماء نے اس جہاد میں حصہ لیا تھا ان کو بھی گرفتار کیا، کسی کو سزائے قید لگ گئی، کسی کو کچھ ہوا، کسی کو قتل کیا گیا۔ تو بہرحال ان میں سے ایک جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن بھی تھے۔ اصل مجھے اس وجہ سے یاد آیا، انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ پہلے پیچھے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تھا نفس کو پاک رکھنے کے لیے، نفس کو پاک رکھنے کے لیے۔ اس سے پہلے اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا مال کو پاک رکھنے کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جسم کو پاک رکھنے کے لیے بھی حکم دے رہے ہیں کہ اس کو حلال کا لقمہ کھلانا، حرام سے آلودہ نہ کر لینا، کیونکہ انہوں نے ربط بتایا آیتوں کا۔ اچھا انہوں نے جو آیتیں یہ بتائی یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے یہ ربط اس وجہ مجھے یاد آ گئی ان کی بات۔ سب سے پہلے اردو زبان میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس زمانے کی اردو ابتدائی اردو تھی،
اور اس میں جو الفاظ ہوتے تھے وہ بہت بھاری الفاظ ہوتے تھے، بہت بھاری الفاظ ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ نرادھار ہے۔ اب ہمیں کیا پتا یار یہ کیا لفظ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ تو بہت ٹھیٹھ اردو تھی نا، یہ سمجھنی مشکل تھی۔ پھر اس کا ترجمہ کیا گیا، بہت سارے علماء نے اس کے ترجمے کیے۔ پھر اسی ترجمے کو لے کر شاہ عبد القادر معتز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، اس کو آسان اردو میں بنا کر پیش کیا گیا، سمجھے نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی کیا اس کا ترجمہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی نے بھی کیا اس کا ترجمہ، اور بھی بہت سارے اکابرین نے اس ترجمے کی ہی نقل کی، لیکن اس کو آسان لفظوں میں کیا تاکہ عوام کو سمجھ تو آ جائے۔ وہ بڑے مشکل ترجمہ تھا اردو کا۔ اب اس پر بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر سنانے لگا نا وقت کم پڑ جائے گا۔ چلو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کب لکھا یہ ترجمہ اپنا؟ وہ زمانہ تھا جب انگریز کے خلاف جنگ لگ چکی تھی، ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ نکل چکے تھے۔ یہ اس وقت مکہ میں روح پوش ہو کر وہاں رہ رہے تھے۔ جو حاکم مکہ تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے دغا بازی سے انگریز کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو گرفتار کرایا۔ شریف حسین اس کا نام تھا، اس نے گرفتار کرایا۔ اس زمانے میں انگریزوں کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جائے۔ ارطغرل کے بیٹے نے، پوتے نے، پڑپوتے نے جو حکومت قائم کی تھی ترکی والی، اس کو ختم کرنے کے در پہ تھے، اور پوری دنیا میں یہ ایک ہی خلافت تھی مسلمانوں کی۔ سمجھو کہ ایک کشتی مسلمانوں کی ڈوب رہی تھی تو ان کو سہارا یہی تھا صرف اس خلافت کا۔ پھر انگریزوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو خریدنا شروع کیا۔ 1857 کی انہوں نے جب جنگ دیکھی کہ مسلمان طاقتور ہیں، ہم سے لڑ لیں گے، دوبارہ اگر انہوں نے خلافت کو طاقت دے دی، خلافت عثمانیہ کو، انگریز کا تو پہیہ اٹھ جائے گا دنیا سے۔ انگریز اس وقت آدھی دنیا سے زیادہ پر قابض ہو چکا تھا، افغانستان، ترکی، ملک شام، مصر، عرب، یہ بر صغیر سارا انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ انگریز کون تھے؟ جرمن کے اور برطانیہ کے۔ تو مسلمان ان کے خلاف اٹھے اس وقت۔ پھر جب یہ جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جو مسلمان بچے کھچے تھے ان میں وہ تتر بتر ہو گئے انگریز کی گرفتاریوں کی وجہ سے۔ کچھ گرفتار ہوئے، ان کو کچھ کو سزائیں لگ گئی، سولی لٹک گئے، کچھ ہوا۔ تو ان میں مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تھے، اور ان کے 5 شاگرد ان کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ ان میں ایک مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک پاکستان کے تھے، پشاور کے، مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ابھی پاکستان بننے کے بعد بھی تقریباً یوں سمجھو کہ میرے پیدا ہونے کے 8 سال بعد فوت ہوئے ہیں۔ میری پیدائش 81 کی ہوئی تو ان کی وفات ہوئی ہے 89 میں، 90 سے 1 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ بھی شیخ الہند کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ تو یہ سمجھو کہ 5 شاگرد اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ یہاں سعودی عرب سے گرفتار کر کے ان کو مصر منتقل کیا گیا، پھر مصر سے ان کو ملک شام، پھر ملک شام سے ان کو سیدھا آج کل جس کو کالا پانی جیل کہتے ہیں، مالٹا، اسیر مالٹا کہلائے۔ پہلے اسی علاقے کا نام مالٹا تھا، اس جزیرے کا۔ اب انہوں نے میرے خیال کیوبا پتہ نہیں کیا ایسے عجیب سا نام رکھ دیا ہے، تو وہاں پر ان کو منتقل کیا گیا۔ تو وہاں پر جیل کے دوران، جیل میں رہتے ہوئے وہاں خالی تھے، فارغ تھے بالکل، اب کیا کریں؟ تو اچانک ان کو وہاں پر یہ یاد آیا کہ یار شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ بہت گہرے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو عام لفظوں میں لوگوں تک پہنچایا جائے تو اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے جیل میں ہی پورے قرآن کا ترجمہ آسان لفظوں میں لکھا۔ اکثر کتابوں والے انہی کا ترجمہ لیتے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس سفر میں ان کے اوپر تشدد بھی بہت ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ساتھی تھا، ایک شاگرد ان کا، ان 5 میں تھا، اس کا نام تھا سید حکیم نصرت حسین۔ اس کے اوپر انگریز نے بڑے ظلم اٹھائے، یہاں تک کہ وہ مظالم ان کے برداشت نہیں کر سکا، جیل میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے ان کے ظلم کی وجہ سے انگریزوں کے۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی منت سماجت کر کے لاش لے لی، میت لے لی۔ پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دفنانے کے لیے، ان کا کفن دفن کرنے کے لیے، ان کو غسل کے لیے پانی مانگ رہے تھے انگریز سے، انگریز نے پانی نہیں دیا کہ نہیں بس ایسے ہی دفناؤ، ایسے ہی دفناؤ۔ ورنہ شیخ الہند نے بڑی منت کی لیکن انگریز نہیں مانے۔ قید میں قیدی آدمی کیا کر سکتا ہے؟
پھر انہوں نے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس میت کو تیمم کرا کر پھر اس کا جنازہ پڑھ کے وہیں جیل میں وہیں پر ان کو دفن کیا. یعنی یہ حالات ان کے اوپر گزرے. تو ترجمہ یہ وہاں لکھا گیا تھا ان کا. پھر انہوں نے یہ آسان کر کے ہمیں ترجمہ دیا ہے. اللہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کتنا آسان لفظوں میں ترجمہ کر دیا، ورنہ تو ہم جیسے لفظوں کو ہی سوچتے رہ جاتے یہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. پھر انہوں نے بہرحال جیل سے چھوٹنے کے بعد بھی انہوں نے انگریز کے خلاف انہوں نے تحریک بہت زور و شور سے چلائی، کسی طرح خلافت عثمانیہ کو بچایا جائے. خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے انہوں نے بڑی تحریک چلائی. اچھا، ان سے کوئی لوگ آ کر انگریز کے بارے میں کوئی فتویٰ وغیرہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے تو یہ صاف کہہ دیتے تھے بھائی انگریز کے بارے میں فتویٰ مجھ سے نہ لو، کسی اور عالم کے پاس چلے جاؤ، وہ عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ دے گا. کیوں؟ میرے دل میں انگریز کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ایسا نہ ہو میں اس نفرت میں آ کر انگریز کے خلاف فتویٰ دے بیٹھوں اور حق سے میں پھسل جاؤں. میں صاف کہتا ہوں مجھ سے انگریز کے بارے میں فتویٰ نہ مانگو. کتنا بڑا عدل و انصاف ہے. ورنہ ہو ہم جیسا، اڑے آپ میں تجھے فتویٰ دیتا ہوں، ان کے کرتوت بتاتا ہوں، سالہ وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے. ہم تو یوں ہی کرتے ہیں نا. ان کا عدل و انصاف دیکھو، وہ صاف کہا کرتے تھے میرے دل میں انگریز کی نفرت بہت زیادہ ہے، مجھ سے فتویٰ نہ لو. ایسا نہ ہو میں فتویٰ دیتے ہوئے یک طرفہ فیصلہ کر کے ان کے خلاف فتویٰ دے دوں حالانکہ وہ حق کے خلاف ہو جائے. میں یہ نہیں چاہتا تم کسی اور سے فتویٰ لو جا کر. تو اس زمانے میں انہوں نے ترکی خلافت کو بچانے کے لیے یعنی عثمانی خلافت کو بچانے کی انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن انگریز رشوت کے ذریعے ایسا جال پھیلا چکا تھا. یہ رشوت کی ممانعت پر بات آئی، حکومتوں کو تباہ کرنے میں اس کا کردار ہوتا ہے. مسلمانوں اس وقت ترکی حجاز جو ہے نا پورا ترکی میں شامل تھا. حجاز سعودی عرب کو کہا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا حجاز علاقہ تھا، یہ حجاز سارے کا سارا ترکی کے پاس تھا. پھر یہاں پر آل سعود کو یعنی شاہ عبدالعزیز بن سعود کو انگریزوں نے اٹھایا کہ تو اس ترکی خلافت کے خلاف بغاوت کر دے. اس کو بڑی رقمیں اس کو دی گئی. تو یہ بدو نشین تھے، یہ اٹھ کر پھر اس علاقے کے اوپر قابض ہوئے. انہوں نے ترکی حکومت کے خلاف جنگ لڑی. اس جنگ میں پھر انہوں نے ترکی سے اپنے آپ کو حجاز کو الگ کر لیا. تو یہاں سے پھر ترکی خلافت جو ویسے ہی کمزور تھی، ایک لنگڑی قسم کی بنی ہوئی تھی، وہ اور زیادہ کمزور ہو گئی. اس پر پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی گرفتاری کا سبب بنی تھی، وجہ وہ یہی بنی تھی. یہ تو مکہ میں روح پوش تھے. مکہ اس وقت مکہ والے جو حاکم تھے وہ بک چکے تھے. انہوں نے پھر ان کو جو ہے نا انگریزوں کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا. پھر یہاں ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر پھر انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن ہندوؤں نے این کھڑے پاؤں جو ہے نا ان کو ہر چیز میں دھوکہ دیا. یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو بھی تحریک اٹھتی تھی وہ ناکام ہوتی تھی. چند لوگ تھے جو آپس میں مل کر رہے تھے. شیخ الہند تھے، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ. یہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے تھے. لیکن اکثریت جو ہے نا اس وقت بک چکی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے مکتب فکر کے بانی، ہاں مکتب فکروں کا نام لے لیتا ہوں، اہل حدیثوں کے بنیادی جو ان کے علماء تھے، یا اسی طرح بریلویت کی جو بنیادی علماء تھے، وہ انگریز کے ہاتھوں بک چکے تھے. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف فتوے دینے شروع کر دیے تھے. ان کے لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ان کے چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا. نام لوں گا تو کچھ لوگوں کو کڑوا لگے گا، لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے علماء پر. ان علماء نے خلافت عثمانیہ کے خلاف فتوے دینے شروع کیے اور مسلمانوں کو ورغلانا شروع کیا. یہ خلافت کسی کام کی نہیں ہے، ان میں خرافات آ گئی ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں، یہ یوں ہو گئے ہیں، یہ یوں ہو گئے. اس طرح کر کر کے انہوں نے مسلمانوں کو بھی بدظن کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ خلافت عثمانیہ بالآخر ایسے شخص کے ہتھے چڑھی جو لبرل قسم کا آدمی تھا، مصطفیٰ یہ کمال اتا ترک. اس نے پھر خلافت کو ختم کر کے جمہوریت کی بنیاد رکھی. پھر اس نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا، ترکی کو علیحدہ کیا، باقی سارے ممالک کو اس نے علیحدہ کیا. اردن کو نکال دیا، شام کو نکال دیا، فلسطین کو اس نے جدا کر دیا. ادھر سے پھر اس نے سعودی عرب کو بھی اس نے جدا کرنے کا اعلان کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ سب سے زیادہ خلافت عثمانیہ کو جو نقصان پہنچایا جن لوگوں نے، یہ سیاسی لحاظ سے اکثر لوگوں کو بات کڑوی لگے کہ وہ عربوں نے پہنچایا. عربوں کی ناخلفی، عربوں کی لالچ نے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. پھر اس نے بھی ضد میں آ کر کمال اتا ترک نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، عرب ہی ہمیشہ ہر جگہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، عربوں کو علیحدہ کر دو. تب سے پھر سعودی عرب علیحدہ ہو گیا خلافت عثمانیہ سے، یہ علیحدہ ہو گئے. اس طرح بہرحال خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، جمہوریت میں تبدیل ہو گئی. ہوا مقصد کیا تھا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام رشوت کے بل بوتے پر ہو رہے تھے.
لبنان کا جو حاکم تھا وہ بھی بھاری رقم لے کر وہ بھی بغاوت کر چکا تھا خلافت عثمانیہ کے خلاف، عرب والے بھی بغاوت کر چکے تھے، افغانستان والے بھی بغاوت کر چکے تھے، اکثر علاقوں والے بغاوتوں پہ بغاوت کر رہے تھے. کیوں؟ انگریز ان کو مال ایسے سمجھو بوریاں بھر بھر کے دے رہا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا رشوت نہ لو، رشوت تباہی ہے، سلطنتوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ یہی ہے. حرام خوری اور بھی ہے، لیکن میں نے بتایا نا اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں حرام خوری میں بہت بری لگتی ہیں، ایک سود ہے، دوسرا نمبر رشوت ہے، اور ان کے نقصان دنیا میں ہی ظاہر ہوتے ہیں. حقدار کو حق نہیں ملتا، رشوت دے کر جو آگے چلے جاتے ہیں وہ حقدار ہوتے ہی نہیں ہیں. ہر قسم کا نقصان ہے اس میں ملکی لحاظ سے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمیں حلال خوری کا حکم دیا، حرام سے ہمیں بچنے کا حکم دیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گیا، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ کیا قرآن کا. عربی میں قرآن ہوتا تھا، عربی سے سب سے پہلے اگر کسی زبان میں قرآن ٹرانسلیٹ ہوا ہے تو وہ فارسی میں ہوا ہے، اور فارسی میں کرنے والے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. اتفاق کی بات ہے یہ ارطغرل کا زمانہ ہے. ارطغرل کے زمانے میں انگریز کافی علاقوں پر قابض ہو چکے تھے. عیسائی مشنری جرمنی والوں کی بہت تیزی سے عیسائیت کو پھیلا رہی تھی. ارطغرل ان کے خلاف بھی ٹکراؤ کیا اس نے، اس کے بیٹے عثمان نے بھی جنگیں لڑی. تو ارطغرل سندھ آیا، سندھ اندر نہیں آیا، سندھ آنا چاہا لیکن راستے میں کچھ حالات ایسے ہو گئے اس کو واپس جانا پڑ گیا. تو سندھ کا اس وقت کیپٹل تھا سیون، وہ یہاں آنا چاہ رہے تھے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ارطغرل کے ساتھ تھے، وہ تو واپس چلے گئے، کوئی کام پیش آ گیا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور چند ایک لوگ وہاں سے آئے. جیسے یہاں پر انگریز قابض تھا اس وقت، یہ والا انگریز نہیں جو 1857 والا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ 1210 کی بات ہے تقریباً. تو انگریز نے یہ جو چند ایک مسلمان آ رہے تھے ان کو مشکوک سمجھ کے ان کو گرفتار کر لیا. ان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی گرفتار ہو گئے. یہ وہ ہستی ہے جو فارسی ادب کے نامور ادیب ہیں. انہوں نے فارسی زبان میں کتابیں لکھی ہیں، جو ان کا مقام اور درجہ ان کی کتاب گلستان اور بوستان کو ملا ہے نا، میں سمجھتا ہوں ایسا درجہ دنیا میں کسی کتاب کو نہیں ملا. انگریزوں نے جب ان کی کتاب پڑھی تھی نا گلستان، وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے، آج تک یقین نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ ایک آدمی کی لکھی ہوئی ہے ہی نہیں، یہ کوئی کمیٹی ہے جنہوں نے مشترکہ طور پر یہ کتاب لکھی ہے. حالانکہ وہ شیخ سعدی اکیلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ہنسی مذاق بھی ہے اس میں، ہنسی مذاق میں بڑی نصیحتیں کی ہیں، اور سیریسلی بھی مضمون آتے ہیں اس میں. بڑی لاجواب انداز سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے گلستان اور بوستان. نصیحت بھری. میں کہتا ہوں اگر کوئی انسان پڑھ لے نا اس کے اندر انسانیت آ جائے گی، باقاعدہ اس کو پتہ چلے گا انسان کیسا بااخلاق ہونا چاہیے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کا بہت بڑا سرمایہ، ان کا حافظہ بہت قوی تھا، بہت قوی حافظہ تھا. یہاں تک کہ وہ جس کتاب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے نا، پڑھتے نہیں دیکھ لیتے تھے، وہ ان کو حفظ یاد ہو جاتی تھی. ایک دفعہ علامہ اقبال کا اور ان کا زمانہ ایک ہی ہے آپس میں. علامہ اقبال کو سیدھی راہ پر لانے والے بھی وہی ہیں، ورنہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن تھوڑا ملحدانہ سا تھا. انہوں نے ان کو اس طرف دین کی طرف لائے، اور پھر دیکھو علامہ اقبال نے کیسا عروج پایا. تو ایک مرتبہ قاہرہ میں لائبریری میں کوئی کتاب تھی، دنیا سے نایاب تھی. تو یہاں سے مولانا انور شاہ کشمیری وہاں گئے. انہوں نے لائبریری والوں نے بولا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کاپی کرنی ہے کتاب، ہمیں اجازت، کہنے لگے کاپی کی اجازت نہیں ہے. کہا اچھا بیٹھ کر مطالعہ کرنے دو. کہنے لگے 5 گھنٹے سے زیادہ لائبریری میں بیٹھ نہیں سکتے. اب یہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، ان کو اجازت نہیں مل رہی. انہوں نے علامہ اقبال کو کہا. علامہ اقبال نے پھر اس کا ٹیلی گرام چلا کرتے تھے، یہ فیس بک یہ جو آج کل ہے یہ نہیں، وہ اور طرح کا ہوتا تھا ٹیلی گرام. تو ٹیلی گرام کے ذریعے وہاں کے گورنر سے اجازت لی، پھر اس نے اجازت دی، پھر یہ وہاں اندر بیٹھے اور مطالعہ کیا انہوں نے کتاب کا. مطالعہ سے 5 گھنٹے کا ٹائم تھا. 5 گھنٹے کے بعد ان کو نکلنا تھا وہاں سے. تو 5 گھنٹے میں اب پوری کتاب تو بندہ لکھ نہیں سکتا، نہ اس کو کاپی کر سکتا ہے، نہ اس کو حفظ کر سکتا ہے، کیا کرے. تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لی، ٹیبل پر رکھی، اور یوں ورق دیکھ رہے تھے پلٹ رہے تھے، یوں ورق دیکھ رہے تھے پلٹ رہے تھے. وہ نقشہ ذہن میں بیٹھ گیا. ہندوستان آئے، آ کر اپنے شاگردوں کو کہنے لگے لکھو، لکھنے بیٹھو، لکھو. پوری کی پوری کتاب انہوں نے لکھوا دی. لکھوانے کے بعد کہا نہیں ابھی اس کو شائع مت کرنا، پہلے کوئی بندہ وہاں بھیجو، وہ وہاں کی لائبریری سے وہ کتاب لے اصل، پھر اسے میچ کر کے دیکھے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی. جب وہ شاگرد لے کر وہاں گئے، میچ کر کے کہہ رہے حرف بحرف وہی ہے. کتنا حافظہ ہوگا، انتہائی درجے کا حافظہ.
وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ساری دنیا کی کتابیں میں نے جو بھی دیکھی مجھے حفظ یاد ہوگی، آج تک 2 کتابیں جو ہے نا میں نے ان کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھے میں نہیں بتا سکتا اس میں کیا ہے، حالانکہ پڑھی بھی کئی دفعہ، پڑھائی بھی کئی دفعہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا جی وہ کون سی کتابیں جو آپ کو بھی نہ یاد ہوں اب تک؟ کہنے لگے ایک ہے ہدایہ، وہ رکھی ہوئی ہے اوپر، بڑی کتاب ہے ہدایہ، اولین اخیرین لکھا ہوا ہے، الہدایہ۔ یہ حنفی فقہ کی کتاب ہے، مسئلے مسائل کی۔ یہ جس بندے نے لکھی ہے، کمال کی بات بتاؤں، اس نے 80 جلدوں میں لکھی، 80 جلدوں میں۔ پھر وہ لکھ کر خود ہی سوچنے لگا یار اتنی تو لوگ پڑھ بھی نہیں سکیں گے، اس کو شارٹ کٹ بناؤ۔ پھر اس نے اس کو سمیٹ کر اس کو 4 جلدوں میں کیا، سمجھے نا؟ اب 4 جلدوں میں یہ، یعنی اخیرین مانی آخری 2 جلدیں، اولین یعنی آپ پہلی 2 جلدیں، یہ 80 جلدوں کا نچوڑ ہے یہ۔ مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے تھے یہ نہیں مجھے حفظ ہو سکی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فقہ حنفی کی ہے، اس کی ہر بات ہی صحیح ہے، لکھنے والا انسان ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں بھی ہیں اس میں، کئی بعد میں وہ مسائل صحیح کیے گئے دوسری کتابوں میں۔ لیکن یہ کہ انور شاہ کشمیری جیسی شخصیت جو حافظ اتنا زیادہ قوی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو یاد نہیں کر سکا۔ کتنے مسائل ہیں اس میں، اللہ جانتا ہے، ساری مسائل کی بھرمار ہے، اور قرآن و حدیث سے لیے ہوئے صرف۔ اچھا دوسری کتاب ان سے پوچھا کہ دوسری کون سی؟ کہہ رہے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان۔ حالانکہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، یہاں رکھی ہوئی بھی ہے کہیں نا، تو بڑی لاجواب کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی اردو میں تم پڑھو نا، ہنس ہنس کے تمہاری حالت بھی ہو جائے گی اور مزہ بھی آئے گا، اور بہت ساری دانائی کی باتیں ملیں گی، اتنی دانائی، اتنی عقل مندی ملے گی۔ میں کہتا ہوں تم صرف ایک کتاب پڑھ لو نا، تم کہو گے مجھ جیسا عقل مند کو یاد بھی نہیں ہے، تو سارے چلیے بیٹھے۔ اتنی عقل کے دروازے کھول دیتی ہے وہ کتاب۔ حضرت انور شاہ کشمیری کہتے ہیں وہ ایسا خزانہ ہے آج تک مجھے نہیں حفظ ہو سکا۔ تو اچھا میں بتا رہا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اچانک یہاں آئے تو شوم قسمت کیا کہیں، یہاں انگریز کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ انگریز کو پتہ چلا یہ مسلمانوں کے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، عالم ہے، انہوں نے پکڑ کے ان کو جیل ڈال دیا۔ کافی سال جیل میں رہے سندھ میں۔ پھر اتفاق کی بات ہے ایک مرتبہ وہ جیل کے قیدیوں سے کام لیتے ہیں نا پولیس والے، تو ان سے کوئی تعمیرات کا کام لے رہے تھے، یہودی لگے ہوئے تھے خدمت کرنے میں عیسائیوں کے، وہ جیل میں قیدی یہودی اوساری کر رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کو پتھر اٹھا کے دے رہے تھے، جیسے مزدور اینٹیں اٹھا کے دیتا ہے، مستری لگا پڑا ہوتا ہے کام کرنے میں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پتھر اٹھا کے دے رہے تھے۔ تو وہاں سے ایک مصر کا حلب ایک علاقہ ہے، حلب مصر کا شہر ہے، تو وہاں کا ایک بڑا تاجر اچانک یہاں آیا ہوا تھا سندھ میں، تو وہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا اس کو، کہا شیخ سعدی تو یہاں کیسے؟ کہنا یار مجھے میرے مقدر نے یہاں پہنچا دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہا یار میں تو یہاں گرفتار ہوں۔ اچھا، پھر اس جو تاجر تھا اس نے انگریزوں کو بھاری رقم دے کر شیخ سعدی کو قید سے چھڑایا۔ باقی تو قید میں پڑے رہے مسلمان، لیکن وہ شیخ سعدی کو نکال کے لے گیا۔ تو بہرحال رشوت ہر جگہ چلتی ہے۔ انگریز نے ایسا بیج بویا نا رشوت کا، خود بھی اس میں ملوث تھا، رشوتیں لیتا بھی تھا، رشوت دیتا بھی تھا۔ تو اسی رشوت نے مسلمانوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ اسی پیسے کے عوض بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فرقوں کے بک گئے، انہوں نے جہاد کے خلاف فتوے دیے، کسی نے ترک حکومت کے خلاف فتوے دیے۔ نتیجہ کیا؟ جڑ کیا تھی؟ رشوت۔ یہ بڑوں بڑوں کا ایمان تک خرید لیتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ اپنا ایمان تک رشوت کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ایسی حرام خوریاں نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام خوری سے منع کیا۔ اگلی آیات میں کیا کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ بھی ٹاپک بڑا ہے، چلو کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے ورنہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔